بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے ہم آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں اور ان کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر شہر میں وبا کوئی پھیلی ہوئی ہو تو کیا اس بیچ میں مصافحہ کرنا چھوڑ دینا جائز ہے، اور شریعت کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ ہم بتائیں گے بلا شبہ وبا پھیلنے کی شکل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے سے جتنا قریب ہوتا ہے یا وبا کے راستوں یا اس کے اسباب کے قریب جاتا ہے تو وہ چیز اس کو بھی لگ جاتی ہے۔ جیسے آج کل کرونا وائرس کا معاملہ پھیلا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان جتنا قریب سے بات کرے گا اس کے وائرس اس کو منتقل ہو سکتے ہیں، چھونے سے بھی، منہ کے ذریعے سے بھی، ناک کے ذریعے سے بھی، آنکھ کے ذریعے سے بھی، اور جہاں بھی ہوں اگر ان کو یہ لمس کرتا ہے، اپنے ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں آ کر کے پھر دھیرے دھیرے اس کی جسم میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہاتھ ملانے میں بھی دوسرے ہاتھ میں ہو تو لگ سکتا ہے، اس لیے آپ کا سوال اپنی تک بجا ہے، اور ایسی صورت میں اس سلسلے میں حکم شرعی ہم بتانا چاہتے ہیں۔ گرچہ کہ مصافحہ کرنا اسلامی شریعت کا ایک خاص انداز ہے، اور ملاقات میں انسان اپنی محبت اور لگن کو ظاہر کرتا ہے، قریب ہوتا ہے، اور تقریباً ہر ہی جگہ ہاتھ ملانے کا تذکرہ پایا جاتا ہے لوگوں کے ہاں اور بھی مذاہب کے اندر۔ لیکن جب یہی چیز وبا جو ہے اس طرح سے ہو جو ہلاکت کا باعث بن جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر بھی نظر رکھنا چاہیے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ کے الفاظ جو یہ ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہاں خاص طور سے ہاتھوں کو بھی تذکرہ ہے، گرچہ اس کا معنی ہے بذات خود۔ تو جو چیز ہلاکت میں پہنچانے میں جب منع کر دیا گیا ہے تو جو چیز ہلاکت میں پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے اس ذریعے کو بھی روکنا ضروری ہے۔ اب اگر ہاتھ ملانے سے وہ سبب منتقل ہوتا ہے جو ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے تو اس سے بھی رک جانا ضروری ہے، اس لیے کہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے جو شریعت میں استعمال ہوتا ہے ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام جس کے بغیر وہ کام جو واجب ہے نہیں پورا ہوتا ہے تو وہ کام بھی واجب ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سے اس کی توضیح کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر بہت عام طور سے ایک بات کہی، جسے نماز پڑھنا واجب اور فرض ہے آپ پر، لیکن نماز بغیر وضو کے جب نہیں ہوتی ہے تو جس طرح سے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے ہی نماز پڑھنے سے پہلے باوضو ہونا بھی فرض ہے۔ تو حالانکہ وضو یہ نماز سے الگ چیز ہے، اس سے ہٹ کے ہے، نماز تو خاص انداز میں کھڑے ہونے، نیت کرنے اور فاتحہ پڑھنے یہ وہ کرنے کے بعد پوری ہوتی ہے، لیکن وضو اس سے الگ چیز ہے۔ لیکن نماز جب فرض ہے تو نماز کے پہلے وضو کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا شرعی ایک واجب ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، تو ہلاکت میں ڈالنے کے اسباب جو بھی ہوں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسی صورت میں جب یہ بات ہے کہ کوئی وسیلہ جو کسی واجب تک پہنچاتا ہو وہ کرنا ضروری ہے، ایسے کوئی وسیلہ جو کسی حرام کام تک پہنچاتا ہو، ممنوع کام تک پہنچاتا ہو، جو روک دیا گیا ہو، جسے ہلاکت میں ڈالنا منع ہے، تو اس تک پہنچانے والا وسیلہ بھی اتنا ہی ممنوع ہوتا ہے، محظور ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جب کوئی چیز انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہو تو اس میں خود کو نہ ڈالے اور نہ ہی اس میں پہنچانے والے اسباب کو اختیار کرے۔ تو اسی صورت میں ملاقات کے وقت ہاتھوں سے مصافحہ کر دینے کا اگر ذریعہ یہ بنتا ہے کہ یہ ہلاکت میں ڈال سکتا ہے تو اس سے اتنے دنوں تک تو دور رہنا چاہیے جب تک وہ سبب قائم ہو۔ اگر وہ سبب اٹھ جاتا ہے تو اس دن سے وہ چیز پھر سے اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔
اور ایسی صورت میں لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے ہمیں خود اپنے دوسروں سے مصافحہ کرنے میں اس کا خوف ہے تو اس سے اتنے دن تک بچنا ضروری ہے۔ اس طرح سے اور بھی دینی واجبات کے کرنے میں اگر انسان کے لیے یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ وہ ہلاکت میں پہنچ جائے گا تو پھر اس چیز کو اس انداز میں ہلاکت میں پہنچانے والے انداز سے نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے دوسرے اسباب و ذرائع اگر موجود ہیں تو ان کو اختیار کرنا چاہیے، جس سے انسان اپنا ایک فریضہ بھی ادا کر لے اور ہلاکت کے ذریعے سے بچ جائے، انسان اپنے آپ کو مارنے سے بچا سکے اور اپنے ہی نہیں دوسروں کو بھی مارنے سے بچا سکے۔ تو ایسی صورت میں مصافحہ ایسے وقت میں کرنا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تو ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں اب مسائل کے حساب سے کچھ لوگ خاص طور سے یعنی اور جگہوں پہ ملیں نہ ملیں، سلام کریں نہ کریں، لیکن نماز کے بعد ہاتھ بڑھا دیتے ہیں دائیں بائیں، حالانکہ یہ نماز کے اندر بھی ہاتھ دائیں بائیں بڑھانا سلام کے بعد اس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا۔ ہاں، ملاقات کو سلام کرنا، مصافحہ کرنا صحیح ہے۔ تو میں خاص طور سے بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ مسجدوں میں جا کے ایسا کرتے تھے، اگر اپنی مسجدوں میں کہیں یا نماز پڑھتے ہیں دوسروں کو ایسے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کو یہاں بھی بچنا چاہیے۔ اصل میں یہ عبادت نہیں ہے کوئی کہ آپ نماز کے بعد جب سلام پھیریں تو مصافحہ بھی کریں دوسروں سے، اور ایسے بھی مصافحہ ایک قسم کے آداب ملاقات میں سے ہے شریعت میں، تو جب اس سے نقصانات ظاہر ہوں تو آپ کو اس سے بچنا چاہیے تھا۔ اور اسی صورت میں سلامتی اور نجات کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، جیسے دور سے اشارے سے بھی آپ کر سکتے ہیں سلام، منہ سے زبان سے بولیں، لیکن کوئی ضروری کہ ہاتھ بھی ملائیں اس وقت جب نقصان کا خطرہ ہو۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے حالات میں جب انسان کو خطرے کو دیکھتا ہے تو لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کے لفظ کے شرح کرتے ہوئے اس آیت کی شرح میں کہتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہلاکت کے اسباب کو خود نہیں کرتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہو سکتا ہے، انسانوں کی جانیں تلف ہو سکتی ہیں، روح برباد ہو سکتی ہے، تو جب کہیں اس خطرے کو دیکھیں، محسوس کریں کسی کے پاس، تو اس کو سیف طریقے سے اسپتال پہنچائیں یا ان جگہوں پہ خبر کریں جو اس کا معالجہ کر سکے۔ یہ بھی ایک شرعی واجب ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کی روح کو بچانا ایک شرعی واجب ہے جسے کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر میں اور آگے بڑھ کے کہوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ جانتے ہوئے اس سبب کو چھپا لیں تو گویا کہ آپ دوسروں کی ہلاکت میں ڈالنے کا سبب بنتے ہیں۔ خود کو بچا لیتے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں بچاتے، جبکہ آپ کے اوپر دوسروں کا بچانا بھی ضروری ہے۔ لہذا ایسی صورت میں آپ کو دوسروں کو بچانا چاہیے، لہذا علاج کرانے کے لیے یا علاج کی جگہوں تک سیف راستے سے پہنچانے کے لیے انتظام کر لینا چاہیے۔ اور ایسے ہی ایک سوال ہمارے پاس آج یہ بھی ہے کہ انسان کو اگر اپنے جان اور مال میں کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی آزمائش ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ جیسے آج کل کے زمانے میں انسان کے لیے ایک بڑی مصیبت جو پھنسی ہوئی ہے آزمائش کی، کرونا وائرس ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں میں بیٹھنا پڑتا ہے، کم سے کم باہر نکلنا رہتا ہے، بہت ہی اشد ضرورت کے تحت کہیں کوئی جاتا ہے تاکہ اپنے کو بھی اور دوسروں کو بچا سکے۔ تو ایک طرح کی آزمائش ہے، تو یہ آزمائش کے ایسے اوقات آ جائیں لوگوں کے پاس تو انہیں کیا کرنا چاہیے، اور اس بارے میں ایک مومن انسان کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ اس میں ہم پہلے یہ کہیں گے، دیکھیے آزمائش ہوتی ہے بندوں کی اللہ کی طرف سے، یہ آزمائش اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں ہی ڈالنا چاہتے ہیں، بلکہ کہیں اس کے اسباب میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے نیکیوں کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہو سکیں، لہذا آپ اس موقع پر صبر سے کام لیتے ہیں، اسلامی اصولوں سے اور صحت کے اصولوں سے چلتے ہیں، تو آپ کی اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کے لیے ایک بڑا ثواب کا کام بھی بن سکتا ہے۔ آئیے اس سلسلے کی حدیث میں آپ کو بتاؤں، حدیث شریف میں جو کہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث میں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ جب آزمائش بڑی ہوتی ہے تو اس کا بدلہ بھی بڑا ملتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جب پسند محبوب کرتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، تو جو راضی ہوا اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھی رضا ہے، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، اور جو ناراض ہوا اس پر
اللہ کی جانب سے بھی ناراضگی پائی جاتی ہے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور دوسری حدیث میں آیا ہوا ہے کہ مومن کا معاملہ ہر حال میں بہتر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے، آرام و آشائش کی زندگی ملتی ہے، آرام و راحت کی زندگی ملتی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایسے ہی اگر اس کو لیے کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس میں اپنے کو روک کر رکھتا ہے اس مصیبت میں، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور مومن کا معاملہ ہر حال میں بہتر ہوتا ہے۔ ایسے وقتوں میں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اگر کوئی آزمائش ایسی ہے جس میں انسانوں کے لیے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، تو حقیقتاً یہ آزمائش ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہی آپ کے لیے ہو، بلکہ آپ کو اچھائی طرف لے جانے کا ایک راستہ بھی ہوتا ہے، اور اس سے آخرت میں اس کے لیے اسباب ہوتے ہیں۔ لیکن اسباب نجاح ہوتے ہیں کس صورت میں؟ انسان خیر کے کاموں کو اس آزمائش کے موقع پر بھی نہ چھوڑے۔ یہ نہ ہو کہ اس کو یہاں نہیں جانا ہے تو نماز ہی نہیں پڑھے، ایسا نہ ہو صدقہ و خیرات ہی نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی خبر گیری نہ کرے۔ جہاں تک امکانیات موجود ہیں، آپ کے ذاتی طور پر یا ٹیلی فون کے ذریعے سے کسی اور کی مدد کرنا، خبر گیری کرنا، یہ سب چیزیں درست ہیں، کرنا چاہیے۔ تو حدیث میں جیسا کہ آیا ہوا ہے، اذا اراد اللہ بعبد الخیر اجل له العقوبۃ فی الدنیا واذا اراد بعبد الشر امسک عنہ بذنبہ حتی یوافیہ بہ یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ آزمائش دنیا میں بھی جلدی کر دیتے ہیں، آخرت میں اس کی آزمائش رکھنے کے بجائے دنیا ہی میں اس کی آزمائش رہتی ہے، وہاں عذاب کے بجائے، اور اگر اس کے ساتھ شر چاہتے ہیں تو دنیا میں اس کو زندہ رکھتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ کوئی اور دنوں تک رہ کر کے وہ برائی کر سکے۔ تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ المہم حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو مشکلیں پہنچتی ہیں ان کے اندر بھی نعمت کا احساس رکھنا چاہیے۔ فضل ابن سہل کہتے ہیں کہ بیماریوں کے اندر بھی بہت سی نعمتیں پائی جاتی ہیں، اور عقل مند انسان کو اس سے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں فَهِيَ تَمْحِيصٌ لِلذُّنُوبِ، یہ اس کے گناہوں کو مٹانے والی ہوتی ہیں۔ وَتَعْرِضُ لِثَوَابِ الصَّبْرِ، اور صبر کے ثواب کی طرف پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ وَإِيقَاظٍ مِنَ الْغَفْلَةِ، اور غفلت سے جگانے والی ہوتی ہیں۔ وَتَذْكِيرٌ بِالنِّعْمَةِ فِي حَالِ الصِّحَّةِ، اور صحت کی حالت میں جو نعمت حاصل تھی اس نعمت کو یاد دلانے والی ہوتی ہیں۔ وَإِسْتِدْعَاءٌ لِلتَّوْبَةِ، اور توبہ کی طرف بلا کر لے جانے والی ہوتی ہیں۔ وَحَثٌ عَلَى الصَّدَقَةِ، اور صدقے پر ابھارنے والی ہوتی ہیں۔ تو بیماریوں کے اندر بھی، پریشانیوں کے اندر بھی، وبا کے اندر بھی، آپ کو بھی پریشانی میں یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں جن کو استعمال کرنا چاہیے، جن کا یاد رکھنا چاہیے تھا۔ اور مومن انسان تو کسی بلا پر، کسی وبا پر، کسی پریشانی پر بھی خیر کو تلاش کرتا ہے، اور اس سے پریشانی کے موقع پر یا کسی بلا کے موقع پر، کسی وبا کے موقع پر انسان کے لیے صبر سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ پریشانیوں میں تو صبر ہی ہے، پریشانی میں کیوں خوشی ہوگی؟ صبر ہی کرنا چاہیے، اور صبر یہ ایمانی عزیمت اور ایمانی قوت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، تو ایمان کو اور مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور اس حدیث کو دوبارہ میں کہوں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے عجباً لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، مومن کے حدیث میں اس حدیث کو قدسی بیان بھی کیا گیا ہے کہ مومن کے معاملے پہ تعجب ہے، اس کا سارا معاملہ سب بہتر ہی پر ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہوتا ہے، غیر مومن کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر وان اصاب فکان خیرا لہ، اگر اس کو کوئی خوش کرنے والی چیز حاصل ہوتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ، اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ لہذا انسان کو اپنے ان حالات کے اندر اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے رب کی طرف رغبت رکھنا چاہیے، اور یہ ادر کہ اللہ تعالیٰ ہی مصیبتوں کو ہٹانے والا ہوتا ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔
اور اگر تکلیفوں کے بعد انسان کو نجات مل جائے، وہ مشکل ہٹ جائے، وہ وبا دور ہو جائے، تو اس کے لیے بڑی ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جانی ہو یا مالی ہو یا کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و انعام اور رحمت ہوتی ہیں، وہ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو مصیبتوں کے موقع پر صبر سے کام لینا یہ ضروری ہے۔ ام سلمہ کی ایک حدیث میں آیا ہوا ہے، وہ بھی ہم سنا دیں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت کسی مسلمان کو پہنچتی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے اس چیز کو جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، یا اسی طرح اسی ساتھ میں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ میری اس مصیبت میں مجھ کو اجر عطا فرما اور اس سے بہتر مجھے عطا کر دے، الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، جب یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا کرتے ہیں۔ لہذا مصیبتوں میں، بلاؤں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس مشکل کو جلد ہٹا دے، ہمارے لیے بہتر دن عطا کر دے جیسے بہتر دن تھے۔ اور اس قسم کی مشکلات جو لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں، خود ہر انسان کو گھیرے ہوئے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا سنی ہے، اس کو ہم نے جب کہا تو ابو سلمہ جب مر گئے تو ہم کو ان سے بہتر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، لہذا یہ چیز جو ہے انسان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس سلسلے میں انسانوں کو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ کرنا چاہیے ایسے موقعوں پر، ہم انشاءاللہ آپ سے دوسری ملاقات میں اس کو پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے اور اچھے دن لائے اور جلد ہی ان مشکلات کو ختم کر دے۔ اور اسی طرح سے دعا کیجیے کہ ہم آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، یا جو ہمارے ساتھ لوگ تعاون کرتے ہیں یا جن تک بھی یہ پیغام پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے اور سب کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو جلدی ہی ان مشکلوں سے نجات دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔